اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 5 to 7۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، اور ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبریں میں ہے۔ جیسے اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر طریقے سے آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ بالکل تعجب سے پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے جی اٹھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو جان لیں کہ اللہ نے ان کو کتنے طریقے سے بنایا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ایکچولی کیا ہے؟ ایک بے جان چیز تھی۔ مٹی اگر آپ دیکھا جائے، مٹی کے پہلے وہ کیا تھا؟ یا تو لوہا، یا تو کاربن، کیلشیم، یا کسی بھی قسم کا سالٹ یا واٹر، اور یا کئی قسم کی گیسوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ ایک بے جان چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شکل دی، مٹی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، یعنی سیکنڈ اسٹیج کیا ہے کہ نطفہ بنتا ہے۔ نطفہ کے معنی سیمن، پھر خون کے ایک لوتھڑا، پھر گوشت کی ایک بوٹی، اس کے اندر بھی جو شکل والی ہے اور بغیر شکل والی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اتنے اسٹیپ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحموں میں ٹھہراتا ہے۔ رحم کے معنی یوٹرس، یعنی عورتوں کا جو یوٹرس ہوتا ہے، جہاں پر بچہ 9 مہینے پلتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحموں میں ٹھہراتا ہے ایک معین مدت تک، یعنی 9 months یا 8 months جو بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھہراتا ہے، اور پھر اس کو بچہ بنا کر باہر نکالتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان مٹی تھا۔ ابھی انسان جو کھاتا ہے پہلے وہ اندر جاتا ہے، اندر جانے کے بعد وہ فارم کرتا ہے سیمن کی شکل میں، پھر ظاہر سی بات ہے جو نطفہ پھر عورت کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور پھر وہاں پر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک گوشت کی بوٹی بنتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ شکل والی ہوتی ہیں، کچھ بغیر شکل والی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 9 مہینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ یوٹرس کے اندر بچہ رہتا ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ رحموں میں ٹھہرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نکالتا ہے 9 مہینے کے بعد، ایک بچے کی شکل میں نکالتا ہے۔ حالانکہ ایک ایسی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا جو بالکل دیکھنے کے حساب سے اگر دیکھا جائے، سمجھنے کے حساب سے اگر سمجھا جائے، تو پہلے بھی اس کا کچھ بھی وجود نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان چیزوں سے کوئی چیز بنا سکے۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے جان چیزیں، ایک ذی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے اور بچہ بنا کر باہر نکالتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ایک پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی تک ان کو وقت دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوانی کے مدت تک پہنچتے پہنچتے موت دے دیتا ہے، یعنی جوانی کی مدت کو پہنچتے ہی نہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوانی کی مدت پہنچنے کے بعد ایک عمر ہوتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیکار اور بدترین عمر اللہ نے فرمایا، کیونکہ تقریباً کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی عمر 70 سال یا 80 سال رہتی ہے، تو وہ لوگ جب زندہ رہتے ہیں وہ زندہ رہنے کے باوجود بھی کچھ بھی فائدہ نہیں، یعنی ان کا جو برین اٹروپی ہو جاتا ہے یا یادداشت پوری چلی جاتی ہے یا صرف بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں۔ یعنی ایک جوانی کی جو عمر ہے، اگر پیغمبر کی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو پیغمبروں کی بھی تقریباً جو ہے 40 سال کی عمر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفیسی دیتا ہے، یعنی خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یعنی جو 40 سال کی جو عمر ہے یہ اصل میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مین جوانی کی عمر ہے۔ اوکے، 40 سال کے بعد کئی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی دیتا ہے، مگر تقریباً جو ہے اور ایک بڑی مدت تک جب پہنچ جاتے ہیں تو اسی ایج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک ناکارہ عمر ہے، یعنی انسان ہر چیز سمجھنے کے بعد، ہر چیز انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد، دنیا بھر کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی پھر ایک ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا، جیسے بچوں کی طرح۔ اور اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی انسان کو جو ہے جانے تک اس دنیا کے بارے میں، یہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی تقریباً 40 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے 40 سال کے اندر جو ہے میچورٹی آتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے دنیا کی 40 سال کی عمر کے اندر۔ بٹ جو لوگ 40 سال کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی میچورٹی کے اوپر تھوڑا سا ان لوگوں کو رہتا ہے کہ ہر چیز ہم جان گئے ہیں، ابھی پہچاننے لگے ہیں دنیا کو، بٹ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ناکارہ عمر کے اندر پہنچا دیتا ہے تب پھر جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسا ایک ایگزامپل تمہارے سامنے تم ہر بار دیکھتے ہو کہ بھئی ایک ایسی ایک زمین ہے، ایک دم خشک زمین، بالکل مر گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھر جی کے اٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، جیسے ہی پانی زمین میں آتی ہے تو وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے ہر قسم کے ہربس شوربس یہ جو ہے اگ کے آتی ہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اللہ ہی خالق ہے جو کہ پیدا کرنے والا، اور وہی مارے گا اور پھر وہی پیدا کرے گا، تو یہ بے جانوں میں جان ڈالنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ بے جان چیزوں میں جان ڈالنے والا ہے، یہ اس کی یہ تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندے ہوں گے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر۔ جیسے انسان اپنے دماغ کی جو لمیٹیشن بنا کے رکھتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت میں اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ جو بھی زندگی میں عیاشی کیے ہیں، عبادت کیے ہیں، اچھے کام برے کام کر کے قبر کے اندر چلے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ قبر ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ایکچولی یہ فرسٹ ڈیسٹینیشن ہے، یہ آخرت کی زندگی کا پہلا سفر ہے قبر۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی قبر میں ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور پھر جب ہمیں قبروں سے نکالے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ایمان کی حالت میں ہمیں قبروں سے نکالے۔